السلام علیکم ویورز، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو میں خاکہ نگاری کی روایت کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو میں خاکہ نگاری کی ابتدائی نقوش۔ اردو خاکہ نگاری کے خام نقوش ہمیں قدیم نثر و نظم دونوں میں ملتے ہیں، جیسے قصیدوں میں جس طرح سے ممدوح کی صفات و عادات، اعلیٰ اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، یا حجب یا قصیدوں میں جس طرح سے کسی شخص کی کمیوں، خامیوں کوتاہیوں اور بے اعتدالیوں کو اجاگر کر کے طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جس طرح ان کا مرقع کھینچا جاتا ہے، ان میں خاکے کی جھلک نظر آتی ہے۔ مرثیے میں جس طرح سے واقعہ کربلا اور اس میں حصہ لینے والے شہداء شہیدوں کی جمع ہے، شہداء کی جس طرح سے تصویر کشی کی جاتی ہے، مختلف کرداروں کی دلیری، بہادری اور میدان جنگ میں ان کے کارنامے، ان کی اقامت یعنی کہ سکون، ان کا صبر و استقلال یعنی کہ ثابت قدمی، محبت اور شفقت وغیرہ کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے، خصوصاً انیس و دبیر کے مرثیوں میں کردار نگاری کے جو اعلیٰ نمونے ہمیں ملتے ہیں، جس طرح سے ان کا کرداروں کو متعارف کرایا جاتا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، ان میں خاکہ نگاری کی فنی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے مثنوی کے کرداروں کو بھی جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اس میں خاکہ نگاری کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اس طرح فکشن کے اصناف، ناول، افسانہ اور ڈرامہ میں بھی خاکہ نگاری کے نقوش پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو خاکہ ایسی صنف ہے جس میں کسی شخصیت سے متعلق اہم اور بنیادی معلومات فنی تقاضوں کو خیال میں رکھتے ہوئے پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تصویر کشی کی جاتی ہے کہ صاحب خاکہ کی صورت اور سیرت سے بھرپور واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ خاکہ میں کسی شخصیت کے ان نقوش کو اجاگر کیا جاتا ہے جن کے میل جول سے کسی کردار کی تشکیل یعنی کہ خاکہ تیار کرنا ہوتی ہے۔ شخصی خاکہ کسی انسان کی مکمل داستان حیات تو نہیں ہوتا، البتہ فرد کی نمایاں خصوصیات کا عکاس ہوتا ہے۔ اس میں تفصیل سے زیادہ اجمال ہوتا ہے، یعنی خاکہ نگار ان نمایاں اور امتیازی پہلوؤں کو پیش کرتا ہے جو اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ اس میں توضیح یعنی کہ وضاحت سے زیادہ اہیام یعنی کہ پوشیدگی ہوتا ہے۔ بات کو اشاروں کنایوں کے ذریعے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا موضوع کے ہر پہلو سے واقف ہو جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد خاکے کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خاکہ صفحہ کرتاس پر نوک قلم سے بنائی ہوئی ایک شبیہ یعنی کہ عکس ہے۔ یہ بے جان، خاموش اور گمسم نہیں ہوتی، یہ بولتی ہوئی، چلتی پھرتی اور پرکیف تصویر ہوتی ہے۔ مصورات یعنی کہ رنگ ساز تراش کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس پیکر یعنی کہ شکل میں کسی دل پذیر تیور کی جھلک دے دے، مگر ایسی تصویر بنانا بت تراش یا فوٹوگرافر کے بس کے باہر ہے، جسے دیکھ کر ہر فرد کی سیرت اور انفرادیت کا بھی اندازہ کریں۔ پروفیسر نثار احمد فاروقی نے خاکے کے متاثر ترین تعریف اس طرح سے بیان کی ہے کہ خاکہ شخصیت کی عکاسی کا نام ہے۔ اچھا خاکہ دراصل کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہے۔ احمد کرہانی کی رائے میں خاکہ نگاری ادب کی ایک صنف ہے جس میں شخصیتوں کی تصویریں اس طرح براہ راست کھینچی جاتی ہیں کہ ان کے ظاہری اور باطنی دونوں قاری کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پڑھنے والے نے نہ صرف قلمی چہرہ دیکھا ہے بلکہ خود شخصیت کو دیکھا بھالا اور سمجھا بوجھا ہو۔ خاکے کے لیے خاکہ نگار عموماً ایسی مثالی اور حقیقی ہستیوں کا انتخاب کرتا ہے جو کہ شمع کردار کی حاصل ہو، ایسا کرشمہ جو دامن دل کو اپنی طرف کھینچ لے، جہاں اس شخصیت کا
صحرا ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، وہیں اس میں پائی جانے والی کمیاں ہمیں اس کے انسان اور محض انسان ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ یہی ایک اچھے خاکے کی کامیابی کی علامت ہے۔ ماہرین علم و ادب کی آرا سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مکمل خاکے کے لیے کچھ فنی تقاضے ہیں جن پر کھری اترنے والی تحریر کو خاکہ قرار دیا جائے گا۔ چونکہ خاکے کے ابتدائی نمونے میں یہ تمام خوبیاں نہیں ملتی، اس لیے انہیں خاکے کے ابتدائی نقوش سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔